بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں اور آپ کو حاصل فرمایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج میرے خطبے کا جو محور ہے، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے، اس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے۔ محبت یہ انسان کے اندر فطری چیز ہوتی ہے، نیچرل چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ماں سے محبت ہونا چاہیے، فطری چیز ہے۔ ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی پستان کا دودھ پلایا، ہمارے لیے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ باپ سے محبت ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی بچوں سے، اپنے آل و اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے، اس کا کنیکشن ہمارے ایمان سے نہیں ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن، ڈائریکٹ تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئے لوگو، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، الغرض والناس اجمعین، اور ساری چیزوں سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ محبت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے، آئے نبی آپ دنیا والوں کو یہ بتا دیں، ان کا نہ آباؤکم، اگر تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، والدین سے محبت یہ فطری چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کا نہ آباؤکم، اگر تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اور اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، بھائیوں سے بھی سب کو محبت ہوتی ہے، کرنا بھی چاہیے، وازواجکم، اور تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، واموال وعشیرتکم، اور تم اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے محبت کرتے ہو، واموال اقترفتموها، اور تم اپنے اس مال سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہو جس کو تم نے بہت محنت کر کے، خون پسینہ بہا کر کے کمایا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہیں اپنے بزنس سے بھی بہت
زیادہ محبت ہے، تمہیں اپنے کاروبار سے بھی بہت زیادہ محبت ہے، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، کہیں میرا کاروبار تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تم اپنی بلڈنگوں سے بہت محبت کرتے ہو، تم اپنے مکانوں سے بہت محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، محبت کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ان 8 سے محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ہاں یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، کسی ایک چیز کی محبت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ گئی، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ یاد رکھو اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی تم نے جناب محمد رسول اللہ سے زیادہ بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھا دیا، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے زیادہ بڑھا دیا، تو تم عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اللہ سے، اس کے رسول سے آگے بڑھا دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھا دیا ہے۔ کسی ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو تم قیامت، تو تم عذاب کا انتظار کرو۔ اور محبت کہتے کس کو ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنے کے لیے چکی چلایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکی چلاتے چلاتے۔ فاطمہ کو علم ہوا کہ بیت المال میں مسلمانوں کے لیے غلام آئے ہیں، نوکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ابو کے گھر پہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس وقت اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، آئے امی جان، جب میرے ابو آ جائیں، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو آپ ان سے کہیے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور اسے ایک غلام کی ضرورت ہے، اسے ایک خادم کی ضرورت ہے، اگر ایک خادم مجھے دے دیا جائے تو میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ حضرت فاطمہ یہ پیغام دے کر چلی جاتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی آتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر آئی تھی، آئے اللہ کے نبی آپ کی نور نظر آئی تھی، فاطمہ الزہرا آئی تھی، اور وہ آپ سے غلام کا سوال کر کے گئی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جا رہے ہیں چکی چلاتے ہوئے، وہ آپ سے غلام کا سوال کر کے گئی ہیں۔ اللہ کے نبی اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میں نے اور میرے شوہر علی نے بستر بچھا لیا تھا، ہم اور آپ لیٹنے کی تیاری کر چکے تھے، اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوئے اور ہم دونوں کے درمیان اسی بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، آئے میری بیٹی فاطمہ اور آئے میرے دماد علی، تم جس چیز کا سوال مجھ سے کر رہی ہو وہ میں تم کو نہیں دے سکتا ہوں۔ بیت المال میں خادم تو آئے ہوئے لیکن وہ اور مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے ہیں، میں ان کو پہلے وقف کر چکا ہوں، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں لیکن میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس وظیفے پر عمل کر لو تو یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، ایک خادم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے فاطمہ، آئے علی، جب تم بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ اچھا ہے، ایک خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ اب محبت دیکھیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محبت دیکھیے۔
حضرت علی فرماتے ہیں ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا کر کے گئے ہیں، ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تب سے لے کر پوری زندگی کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ میں اپنے بستر پہ جاؤں، میں یہ عمل کرنے لگتا ہوں، میں یہ وظیفہ پڑھنے لگتا ہوں، جب سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے میں نے تب سے لے کر کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور دیکھیے، ایک پوچھنے والے نے سوال کیا، آئے علی کیا وہ صفین کی رات میں بھی تم نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ صفین وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں پر چلی تھی، صفین وہ جنگ ہے جس پر صحابی کی تلوار صحابی پر چلی تھی، خون بہا تھا لیکن دونوں طرف سے مسلمانوں کا۔ وہ رات سوچی حضرت علی پر کتنی گرا گزری ہوگی، لیکن جب پوچھنے والے نے سوال کیا، آئے علی کیا صفین کی رات میں بھی آپ یہ نہیں بھولے تھے؟ ولا لیلۃ صفین، ہاں میں صفین کی رات میں بھی یہ پڑھنا نہیں بھولا تھا، میں نے صفین کی رات میں بھی یہ پڑھا تھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت۔ آج بتائیں ہم میں اور آپ میں کتنے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے؟ محبت دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کو دیکھیے، تب آپ کو احساس ہوگا محبت کہتے کس کو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں اور اللہ کے نبی کے سالے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے گریٹ آدمی ہیں عبداللہ، لیکن لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات میں تراویح قیام اللیل کرنے لگے، اگر وہ رات میں تہجد پڑھنے لگے تب تو مزہ آ جائے۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن اگر قیام اللیل کرنے لگے تو مزہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں جب یہ آواز گئی اور کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ایسا ایسا فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد کسی رات حضرت عبداللہ ابن عمر صحیح سے سوئے نہیں، بس الا قلیلا، تھوڑا سوتے تھے اور پوری پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا مطلب ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس کام کا حکم میرے نبی دے دے وہ کر لیا جائے، اور جس کام سے میرے نبی منع کر دے اس سے رک جایا جائے، یہی محبت کا مطلب ہے، اور اس کے علاوہ محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ آج ہم اور آپ بڑا دعویٰ بڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، صحابہ کی محبت اور اللہ اور اپنی محبت کو رکھیے اور دیکھیے کیا ہماری محبت صحابہ کی محبت کا 10% اور 5% بھی ہے تو اس کا جواب ہمیں اور آپ کو نام میں نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، نوجوان سنیں، یہ بہت حسین و جمیل تھے، اور یہ جو اپنا بال ہے یہ بڑا بڑا رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ان کا جو پجامہ ہے، ان کا جو ازار ہوتا تھا وہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل خریم، خریم بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے میرے صحابی ہیں، لولا طول جمته واسبال ازاری، بس ان کا بال بہت بڑا ہے اور ان کا جو پجامہ ہے وہ کبھی کبھی ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ 2 کمیاں ہیں خریم کے اندر، لیکن خریم بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر یہ 2 کمیاں خریم پوری کر لے پھر خریم کا کیا کہنا۔ جب یہ خبر حضرت خریم الاسدی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں گئی، حضرت خریم نے اپنے گھر کی کینچی نکالی، اپنے ہاتھوں سے اپنا بال کاٹا، اپنا ازار کاٹا، اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں بازار جاؤں گا، بازار جا کر حجامت سے حجامت بنواؤں گا، بال کٹوانے والے سے اپنے بال کٹواؤں گا، درزی کے پاس جا کر اپنا پجامہ چھوٹا کرواؤں گا، نہیں، نبی اکرم کی حکم آیا، نبی اکرم کے تعلق سے خبر ملی، فوراً اپنے ہاتھ سے اپنے بال کاٹے اور اپنا پجامہ کاٹا۔ یہ محبت ہے، جس کام کا حکم میرے نبی دے دے وہ کر لیا جائے، اور جس کام سے اللہ کے نبی منع کر دے اس سے ہم رک جائیں، یہ محبت ہے۔ آج مجھے بتائیں ہمارے اور آپ کے اندر کتنی زیادہ محبت ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ معاف کریے، صرف چیخنے سے اور اسلام کے لیے روڈوں پر نکلنے سے یہ آپ کی نبی کی محبت کا اظہار تھوڑی ہے، یہ محبت تھوڑی نہیں ہے کہ نام کوئی اسلامی رکھ لیا جائے بس۔
ہمارے اندر بس یہی تمام چیزیں مسلمانوں والی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر 0% بھی اسلام نظر نہیں آتا ہے، 0% بھی۔ ہمارے گھروں میں چلے جائیں کوئی اسلام نظر نہیں آتا ہے، ہمارے محلوں میں آ جائے کوئی اسلام نظر نہیں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے چہروں کو دیکھو کون سا اسلام نظر آتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے اگر رسول سے زیادہ کسی کی محبت ہے، اللہ سے زیادہ کسی کی محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ آج جو عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے اور آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی ہے، اپنے مال کو اور دنیا کو ترجیح دے دی، اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمیں اور آپ کو دیکھیں ہمارے اور آپ کے کیا حال ہے۔ جمعے میں مسجد بھری ہے، ابھی آپ عصر کی نماز میں یہاں آ جائیے، یا عصر کی نماز میں کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک دن جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیے سب انتظار کرتے ہیں کہ 12:30 بجے اس کے بعد ہم جائیں گے، کچھ انتظار یہ کرتے ہیں کہ 1 بجے اگر جمعہ ختم ہوتا ہے تو 1 بجے سے 2-3 منٹ پہلے جائیں گے، کچھ انتظار یہ کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تب ہم نہائیں گے اور نہانے کے بعد جمعہ پڑھنے آئیں گے۔ آپ اللہ پر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اللہ پر اتنا بڑا احسان، یہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے۔ اگر دل نہیں کر رہا ہے جمعہ پڑھنے کا تو آپ اللہ کو آپ کے جمعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریے، اگر دل نہیں کر رہا ہے۔ سارا معاملہ تو دل سے ہے نا اسلام کا۔ اگر نیت ہی نہیں پھر معاملہ خراب ہے، اگر نیت نہیں عمل کرنے کی تو مت کرے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ پر کوئی بہت بڑا احسان کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں، کس بات کا رونا رویا جائے، کس بات کا۔ ہم اور آپ ابھی سنیں گے لیکن سننے کے بعد پھر تمام چیزیں ایسی ہو جائیں گی۔ ہمارے محلوں سے نکلو کہیں گانے بج رہے ہیں، ہمارے محلوں سے نکلو کوئی بیڑی اور سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ایسی غلیظ گالیاں ہیں، ہم اور آپ بڑے اس کو کہتے میں شرما جائیں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، معاف کیجئے، اللہ کی قسم ہمیں اور آپ کو نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب تو یہ ہے نبی کا حکم آ جائے دنیا ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف۔ نبی کا حکم آ جائے کل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ ایک نبی سے محبت کرنے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جب وہ یہ حدیث سن لے تو وہ اس حرام چیز کو چھوڑ دے جس کو وہ کھایا کرتا ہے اور جس کو وہ پیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے ما تحت الکعبین من الازارۃ ففی النار، جس کا پجامہ جس کی پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے جب کسی مسلمان کے کانوں میں پڑ جائے، نبی کی محبت کا مظاہرہ تو یہ ہونا چاہیے وہ اپنی پینٹ کو کاٹ لے، اپنے پجامے کو کاٹ لے جب وہ نبی کی حدیث سن لے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، جب وہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی کا حکم کانوں میں پڑ جائے پوری دنیا ایک طرف، لیکن ہمیں ماننا ہے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور نبی اکرم کے حکم کو ماننا ہے۔ ہم غیروں پہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا فرانس کے اندر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کی نعوذ باللہ کارٹون اور تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اور ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے جب کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے ہمارا سینہ کانپ جانا چاہیے، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے۔ کوئی میرے نبی کے بارے میں ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کی اتنی مجال کہ میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کر دے، ایسا کام کر دے؟ ایک مسلمان کی روح کانپ جانا چاہیے اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ لیکن ہم اور آپ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، معاف کیجیے گا۔ چلے وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ میرے نبی کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے اوپر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم نے نبی اکرم کی زندگی کو پڑھا ہے، بتایا جاتا ہے، سنتے ہیں، لیکن ہم بھی اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی نبی کی گستاخی ہے، یہ بھی نبی کی بے عزتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا فوٹو لگا کر زمین میں چپکا کر اس پہ گزر رہے ہیں، آج ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روند رہے ہیں، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
کیا جنازہ نکال رہے ہیں، معاف کیجئے اگر وہ گستاخ رسول ہے تو ہم اور آپ بھی گستاخ رسول ہیں، اگر وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اور آپ بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں، اگر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ہم اور زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں نبی کو اور ہم نبی کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اور بڑے مجرم ہیں۔ یاد کریے کعب بن اشرف کے قتل کو، یہ کون؟ ایک یہودی ہے، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور تھوڑی غلط باتیں کرنے لگے کیونکہ اس کو قتل کرنا تھا۔ کہتے ہیں کعب بن اشرف مجھے کچھ غلہ دو، یہ جو محمد ہے ہم سے غلہ مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے۔ کعب ابن اشرف نے کہا میں نے تو تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس محمد کے چنگل میں نہ رہو، نعوذ باللہ، دیکھو اب تمہارا کیا حال ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے میں تم کو صدقہ دے دوں، یہ لمبی چوڑی بات ہے۔ تو یہ دو صحابی تھے، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ، اور ایک صحابی اور رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے دوستی کر لی۔ رات میں کعب بن اشرف کو بلایا اس کے قلعے سے، چلو آؤ تھوڑا ٹہل کے آتے، سیر کر کے آتے۔ کعب ابن اشرف نکلا، حضرت ابو نائلہ کہتے ہیں اے کعب ابن اشرف، کیونکہ یہ اس کے رضائی بھائی تھے، اے کعب ابن اشرف تمہارے سر میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا میں ایک بار سونگ سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے سونگی۔ کہا بہت اچھی خوشبو ہے۔ کچھ اور آگے چلے، کہا کعب ابن اشرف ایک مرتبہ اور سونگنا چاہے تو میرا بہت من کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سونگ لو۔ پھر کچھ دور آگے چلے، کہا ابو نائلہ نے اے کعب ابن اشرف بس ایک مرتبہ، میرے رضائی بھائی ایک مرتبہ اور سونگنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے سونگو۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر آگے بڑھایا، حضرت ابو نائلہ نے سر پکڑا اور جو صحابی تھے دو تین، ان کی تلواریں اس پر گر پڑی، تلواروں سے رون دیا اور کچھ ہی لمحوں کے اندر دشمن رسول کو ٹھنڈا کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے، اپنی جان کی فکر نہیں کیونکہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایسی جگہ ہیں کہ ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں اپنے ہاتھ میں کچھ لے نہیں سکتے، ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس کو برا جانیں۔ ہم اور آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ دل میں اس کو برا جانیں، اور اگر نبی اکرم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، سچا پیار ہے، تو ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں۔ ہم اور آپ نماز کا خیال کریں، وہ نماز کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ کہتے جا رہے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا۔ اگر ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت ہے تو ہم اور آپ اپنے گھروں کو اس گھر کی طرح بنائیں جس طریقے کا گھر بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہم اور آپ اپنے لباس کو ویسا بنائیں جیسا لباس امام کائنات کا تھا، ہمارے چہرے ویسے ہونے چاہیے جیسے چہرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آخری بات اور سن لے محبت کے تعلق سے، حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسا پیار، ذرا ہمیں بتائیں۔ حضرت علی کا جواب سن، حضرت علی فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الضم۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہماری محبت پیارے نبی کے ساتھ تو ایسی تھی، ہماری محبت پیارے نبی کے ساتھ تو ایسی تھی کہ ہم اپنے مال سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ہماری محبت نبی کے ساتھ ایسی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ ہماری محبت، ہمارا پیار امام کائنات کے ساتھ ایسا تھا کہ ہمیں اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اور اخیر میں ایک بہت پیارا جملہ حضرت علی نے کہا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الضَّمِّ، سخت گرمی ہو اور گرمی کے موسم میں آپ کو سخت پیاس لگ رہی ہو اور جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں سخت گرمی میں، سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ قربان جائے حضرت علی کے اس آخری جملے پر، میں رات میں پڑھ کے حیران ہو گیا، کیا بڑی بات حضرت علی نے کہی۔ گرمی، سخت گرمی میں جو سخت پیاس ہوتی ہے، اس وقت جو ہمیں اور آپ کو ٹھنڈے پانی، آپ بتائیں ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ فریج رکھے، گرمی میں ٹھنڈا پانی پیے۔
ہر آدمی کوشش کرتا ہے فریج نہیں ہے تو کم سے کم ایک گھڑا مٹی کا رکھ لے تاکہ اس میں پانی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں جو سخت گرمی میں سخت پیاس میں جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا, ہمیں اللہ کے نبی سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. میرے پیارے ساتھیوں, محبت کا مطلب یہ ہے جس کام کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ کیا جائے, جس سے پیارے نبی نے روکا ہے اس سے رک جایا جائے, اور اس کے علاوہ محبت کا مطلب نہیں ہے. اگر آپ کو نبی سے سچی محبت ہے اور آپ محبت کے دعوے کرنے میں اگر سچے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیجئے, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے, تب تو آپ پکے سچے مومن مسلمان ہیں, ورنہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین آج ہمارے دل ایمان سے بالکل خالی ہو چکے ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. اللہ ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے الہ العالمین ہمارے گھر کی خواتین کو نیک اور صالحہ بنا دے. اے اللہ ہماری آنے والی نسلیں بہت خطروں کا شکار ہونے والی ہیں. اے اللہ تو ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھ, دائم رکھ. اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اے اللہ تیرا دربار اتنا بڑا ہے کہ کوئی تیرے دربار سے خالی نہیں جاتا ہے. اے اللہ ہم سب میں جن کے کاروبار بزنس بند ہو چکے ہیں یا مندی آ چکی ہے, اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے. الہ العالمین ہم سب کے کاروبار پہلے کی طرح روا دبا ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے مال میں برکت دے. ہمیں اور آپ کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.